چائنا کے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. جو پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ہم شواہد کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لیے. بس شام میں حملے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی. چینی انجینئرز پر حملہ کالعدم ٹی ٹی پی نے کیا. سرحدی علاقوں میں کالعدم ٹی ٹی پی کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس. کہا دہشت گرد افغانستان کی عبوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم نے افغان حکومت سے دہشت گردی پر بات کی لیکن نتائج نہیں ملے. افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ چلائے یا ہمارے حوالے کرے. سربراہ نیکٹا رائے طاہر نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا شام حملے میں ملوث 11 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا. سیکیورٹی فورسز کا پشاور کے علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس اطلاعات پر آپریشن. 5 دہشت گرد ہلاک، 3 شدید زخمی. فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ شہید. کیپٹن حسین جہانگیر، حوالدار شفیق اللہ کی پشاور گیرزن میں نماز جنازہ ادا. کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ فوجی افسروں، سول حکام اور جوانوں کی شرکت. شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ. مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. سفارتی محاذ پر وزیراعظم کی بڑی کامیابی. امیر کویت اور امیر قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. پاکستان میں تعینات کویت اور قطر کے سفراء کی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات. کویتی سفیر نے امیر کویت کو خط پیش کیا، دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا. قطر کے سفیر نے بھی وزیراعظم کو دعوت قبول کرنے کا خط دیا. امیر کویت اور امیر قطر کا دورہ سرمایہ کاری اور تعاون مزید بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا. وزیراعظم نے کہا دونوں ممالک کو وفود کے تبادلے کی تیاری شروع کرنی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ناروے کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے 2 ریاستی حل پر زور. شہباز شریف کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا 2 ریاستی حل مشرق وسطی میں دیرپا امن کا بہترین راستہ ہے. فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے ناروے کے فیصلے کو سراہتے ہیں. ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کا فیصلہ جرأت مندانہ اور اصولی ہے. امید ہے کہ عالمی برادری کشمیر کے مسئلے کی طرف بھی توجہ دے گی. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں، وفاقی اور صوبائی وزراء کی ملاقات. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. ملاقات کرنے والوں میں وفاقی وزیر رانا تنویر، عطا تارڑ، رانا مشہود، سلمان رفیق اور دیگر شامل. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف سے ٹیلی فونک رابطہ. ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کے انتقال پر اظہار افسوس. کہا مرحوم ایرانی صدر اور وزیر خارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے. دونوں رہنماؤں سمیت دیگر افراد کے انتقال سے ناقابل تلافی نقصان ہوا. پاکستان اور ایران کی مسلح افواج ہر موقع پر ایک ساتھ کھڑی ہیں. سپہ سالار کا سوگوار خاندانوں سے اظہار یکجہتی. ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کا دکھ کی گھڑی میں ساتھ دینے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر. ایرانی جنرل کا دونوں افواج کے درمیان تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا ایک عہد تمام. سینئر اداکار طلعت حسین انتقال کر گئے. کراچی کے ڈی ایچ قبرستان میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں رشتہ داروں، شوبز شخصیات اور اہل علاقہ کی شرکت. طلعت حسین طویل عرصے سے پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا اور نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے. ریڈیو پاکستان سے سفر کا آغاز کرنے والے طلعت حسین 5 دہائیوں سے فن کی دنیا سے منسلک رہے. ارجمند، کشکول، ہوائیں، پرچھائیاں اور انسان سمیت بے شمار ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. طلعت حسین کے انتقال پر فنکار برادری افسردہ. پیپلز پارٹی رہنما یوسف رضا گیلانی کا حکومت میں شمولیت کا اندیا. کہا ہم نے کبھی حکومت میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا. نون لیگ کے ساتھ مشاورت جاری ہے. مرکز اور پنجاب میں سپیس دیکھ کر شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. حکومت کو اچھے کاموں میں سپورٹ کریں گے. پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے. کوئی بل یا قانون پاس ہوگا تو اکثریت سے ہوگا. ہمارا مقابلہ دہشت گردی سے ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. ہم مذاکرات کے حق میں ہیں. بتا دیں کہ پی ٹی آئی والے کس سے مذاکرات کریں گے.
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ہتک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت کا اعلان۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداروں سے ملاقات میں کہا، ہتک عزت بل آزادی اظہار کا گلا دبانے کی کوشش ہے۔ متنازع شقوں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو گورنر ہاؤس دعوت دوں گا۔ بل پر پہلے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی، تاہم مزید مشاورت کے بغیر بل پر دستخط نہیں کروں گا۔ صحافتی نمائندوں نے گورنر کو ہتک عزت بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا، پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی اس حالت میں موجودہ بل کو سپورٹ نہیں کرتی۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمد قریشی کی مشکلات میں اضافہ۔ اڈیالہ جیل میں قید شاہ محمد قریشی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ لاہور پولیس گرفتاری کے لیے اڈیالہ جیل گئی۔ عدالت کا شاہ محمد قریشی کی لاہور منتقلی کی اجازت دینے سے انکار۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ لاہور پولیس نے شاہ محمد قریشی کا جیل میں ہی بیان ریکارڈ کیا۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ناروے کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے 2 ریاستی حل پر زور۔ شہباز شریف کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم۔ کہا، 2 ریاستی حل مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کا بہترین راستہ ہے۔ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے ناروے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ ناروے، اسپین اور آئرلینڈ کا فیصلہ جرأت مندانہ اور اصولی ہے۔ امید ہے کہ عالمی برادری کشمیر کے مسئلے کی طرف بھی توجہ دے گی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں، وفاقی اور صوبائی وزراء کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کرنے والوں میں وفاقی وزیر رانا تنویر، عطا تارڑ، رانا مشہود، سلمان رفیق اور دیگر شامل۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا، مرحوم ایرانی صدر اور وزیر خارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے۔ دونوں رہنماؤں سمیت دیگر افراد کے انتقال سے ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ پاکستان اور ایران کی مسلح افواج ہر موقع پر ایک ساتھ کھڑی ہیں۔ سپہ سالار کا سوگوار خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف کا دکھ کی گھڑی میں ساتھ دینے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر۔ ایرانی جنرل کا دونوں افواج کے درمیان تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان کرکٹ ٹیم برمنگھم سے کارڈیف پہنچ گئی۔ کھلاڑی آج پریکٹس کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچز کے سیریز کا تیسرا ٹاکرا منگل کو ہوگا۔ انگلینڈ کو T20 سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ تیسرے میچ میں شاداب خان کی ناقص پرفارمنس پر شائقین برہم ہو گئے۔